بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نامہ رمضان المبارک کے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نامہ روزہ فجر سے لے کر عشاء تک کیسے گزارنا ہے، کون کون سے اعمال پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں، یہ سارا طریقہ کار میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ تاکہ رمضان مبارک کو آپ قیمتی بنا سکیں۔ سب سے پہلے جب فجر آئے نامہ رمضان المبارک کی، تو اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 11 دفعہ پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور جب ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب عصر کی نماز پڑھ لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 17 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھ لیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو پھر آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجت، جو بھی حاجت ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے جیسے میں نماز بتاؤں گا ایسے ہی آپ نے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ تبارک تعالیٰ پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنی اسی طرح ہے جس طرح میں نے بتانی ہے۔ 4 رکعت آپ نے نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص کے بعد یہ والی آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے تیسری رکعت پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد پھر سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ والی آیت 100 دفعہ پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور 3 رکعتیں ہوگی۔ چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ والی آیت آپ نے پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ جب آپ نماز پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ نے مراقبہ کرنا ہے کہ روضہ رسول آپ کے سامنے، بالکل سامنے ہے، اس کو تصور میں لے کے آنا ہے، پھر آپ نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور نیت جب درود شریف پڑھیں تو نیت یہ کرنی ہے کہ روضہ رسول پر جو درود شریف پڑھنے کے انوارات ہیں، برکات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر برس رہی ہیں، ان کی چھٹیں آپ پر پڑ رہی ہیں، اور 100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، شادی کی ہے یا کاروبار کی ہے، ملازمت کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔